اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ کی جانب سفر سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا اور بیان ہوا کہ ایک انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور وہ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو یہ محبت دو طرفہ ہونی چاہیے۔ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دے، بس اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس توفیق الہی کے ساتھ انسان جہاد بالنفس کرے، اپنے نفس پر سختیاں کرے اور احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے نفس کو پابند کرے، چونکہ انسان کا نفس احکام الہی کی فرمان برداری اور اطاعت کرنے کا عادی نہیں ہے، لہٰذا اس نفس کو سختیاں دینا، دشواریاں دینا، اس پر مشقت ڈالنا، اسے پابند کرنا کہ یہ اللہ کے احکام پر عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ انسان اللہ کی جانب اس کی محبت میں سفر کر سکے۔ اور پھر اس جہاد بالنفس کے لیے انسان کو دائمی مراقبے کی ضرورت ہے۔ اور بیان ہوا کہ جب تک انسان کے پاس احکام الہی کا اور نواہی الہی کا علم نہ ہو، یعنی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس انسان کو کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے اس انسان کو روکا ہے، انسان کبھی بھی اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دینی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان پر روزمرہ زندگی کے احکام کو سیکھنا واجب ہے، اس پر واجب ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز اللہ کے احکام میں ہے اور اسے انجام دینا ہے، اور کیا چیز اللہ کے نواہی میں سے ہے جسے اسے ترک کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جب تک انسان کو اپنے وظائف کا علم نہیں ہوگا، انسان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر نہیں کر سکتا، اور اگر سفر کرنا بھی چاہے تو کبھی بھی اس سفر میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر انسان اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس اطمینان کے ساتھ اسے اللہ کے احکام کو سیکھنا چاہیے، اللہ کے نواہی کو، جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو منع فرمایا ہے، نہیں کی ہے، انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس سفر میں انسان ٹاماٹوئیاں نہ کرے، انسان گمراہیوں کی طرف نہ چلا جائے، اور انسان کے قدم ڈگمگائے نہیں، اور انسان کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مراد تک پہنچ جائے اور بہت ہی جلد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت موجود ہے، اور انسان کو علم بھی ہے کہ اللہ تک سفر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی جو اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو وظائف دین مبین اسلام نے انسان کے لیے بیان کیے ہیں، انسان اپنے وظائف کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی غفلت کے باعث انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور مسافر الی اللہ ہے، انسان کا یہ سفر سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بس اوقات انسان متوقف ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ یہ عاشق ہے، لیکن اس عشق اور محبت کے ہونے کے باوجود چونکہ اس نے مراقبے کو انجام نہیں دیا، لہٰذا ایسے عوامل اس کی
زندگی میں ایجاد ہو چکے ہیں، جو محبت کے ہوتے ہوئے اس کے لیے نقصان دہ ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس عالم کو عالم کثرت کہا جاتا ہے۔ اس عالم کثرت کی یہ لوازمات میں سے ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، یہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی کشش میں انسان کو اپنا فریفتہ بنا دیتی ہے، انسان کو اپنا جو ہے وہ اپنے چنگل میں پھنسا لیتی ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ لہٰذا ذرا سی غفلت انسان کو اس عالم وحدت سے اس عالم کثرت میں گرفتار کر دیتی ہے اور انسان کو اس عالم کثرت کا اسیر بنا دیتی ہے، انسان کو گرفتار کر دیتی ہے، انسان کو پھنسا دیتی ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے لوازمات میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دنیاوی معاملات میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں، اس قدر پھنس چکے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہیں ہیں، اور اگر توجہ ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو قدم ہیں وہ اس دنیا کی کثرت نے ان کے قدموں میں ہمارے زنجیریں باندھ رکھی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی یاد سے ادنا سی غفلت انسان کو اس دنیا میں گرفتار کر دیتی ہے، انسان کو پھنسا دیتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 132 پر خداوند متعال کا یہ حکم جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو یہ حکم دیا ہے کہ یا عیسیٰ تیقظ فی ساعت الغفلت، اے عیسیٰ غفلت کے لمحات میں بیدار رہو، چونکہ اگر غفلت کے لمحات میں تم بیدار نہیں رہے تو یہ دنیا ایسی زنجیر تمہارے پیروں میں جکڑ دے گی کہ تم پھر خداوند متعال کی جانب توجہ اختیار کرنا چاہو، سفر کرنا چاہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ یہ عالم کثرت ہے اور یہ عالم کثرت انسان کو گرفتار کر دیتا ہے۔ عالم کثرت سے مراد یہی دنیا، یہی عالم مادہ اور یہی دنیاوی معاملات ہیں کہ جن میں ہم آج کل اپنی زندگی میں گرفتار ہیں، اپنے مسائل میں اس قدر مصروف ہیں، اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان صبح سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لوازمات کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے، اور انسان صبح سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، رات تک ہو جاتی ہے اور انسان کا سفر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تب بھی انسان جب دن کے آخر میں اپنے معاملات کا حساب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت بہت کم ہے، جبکہ اس دنیا کے لوازمات اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ہیں، دنیا کی گرفتاری اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ غفلت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا کی طرف، عالم وحدت سے عالم کثرت کی طرف انسان کو کھینچ لیتی ہے، اور یہ ایک لمحے کی غفلت ہے۔ یعنی انسان ایک لمحہ خداوند متعال سے اگر غفلت اختیار کرے تو آپ دیکھیں کہ اس ایک لمحے کی غفلت اس سے تہجد بھی چھڑا دیتی ہے، اس سے فجر بھی چھڑا دیتی ہے، اس سے جو ہے وہ ظہر و عصر کی نماز بھی چھڑا دیتی ہے، مغرب عشاء کی نماز بھی چھڑا دیتی ہے۔ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، انسان غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان جو ہے وہ انواع و اقسام کے گناہوں میں خود کو گرفتار کر لیتا ہے، خود کو مبتلا کر لیتا ہے۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان متوجہ ہو کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہے، اس توجہ کی بدولت انسان ہرگز گناہ کی وادی میں داخل نہیں ہوگا، لیکن چونکہ انسان کی توجہ نہیں ہے لہٰذا انسان خود کو گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے، آلودہ کر لیتا ہے۔ مرحوم دیلمی نے اپنی کتاب ارشاد القلوب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 52 اور 53 پر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نورانی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان اہل الجنت لا یندمون علی شیء من امور الدنیا، یعنی وہ افراد جو جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت میں جانے کے بعد دنیاوی معاملات میں سے کسی بھی چیز کے اوپر ندامت اور شرمندگی اختیار نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے، اب وہ جنت میں موجود ہیں، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے اپنی دنیاوی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیاوی معاملات میں سے کسی کام پر انہیں شرمندگی نہیں ہوتی ہے، سوائے کون سے کام؟ الا علی ساعۃ مرت بہم فی الدنیا لم یذکر اللہ تعالی فیہا، یعنی مگر وہ لمحات ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں کہ جن لمحات میں وہ دنیا میں موجود تھے لیکن اللہ کی یاد سے غافل تھے۔ بس انسان کا ایک محبوب ہے اور انسان اس محبوب سے ایک ادنا سی غفلت اختیار کر لے، انسان کی توجہ اس کے محبوب سے اگر ہٹ جائے تو انسان جب اس لمحات غفلت کو جب یاد کرتا ہے تو انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جنتی لوگ جب جنت میں موجود ہوں گے اور وہ پیچھے مڑ کے اپنی دنیاوی زندگی کی طرف توجہ کریں گے تو وہ لمحات جن لمحات میں انہوں نے خدا کی یاد سے غفلت اختیار کی ہے ان لمحات کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہوں گے۔ لہٰذا یہاں ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان لمحات ندامت کو ختم کرے، اپنی زندگی میں توجہ کو لے کر آئے، ہر وقت متوجہ ہو۔ لہٰذا وہ اوقات، وہ لمحات، وہ مقامات جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر لیتے ہیں، انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ ان لمحات غفلت سے دوری اختیار کرے، خود کو بیدار کرے اور دائماً اپنے نفس کے اوپر توجہ کرے، اپنے باطن کے اوپر توجہ کرے کہ کہیں وہ خداوند متعال سے غافل تو نہیں ہے۔ اگر خداوند متعال سے غافل ہے تو انسان اسفل السافلین میں اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ بن جائے گا اور انسان اس عالم کثرت میں اس قدر گرفتار ہو جائے گا، اس قدر دھنستا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے یہ عالم کثرت کہ جس میں انسان جس قدر ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرے گا یہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ داخل کرتی جائے گی اور انسان دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا اور اس کی نجات ممکن نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، اور اس توجہ کے لیے انسان کو دائمی مراقبے کی ضرورت ہے تاکہ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکے۔ لہٰذا ہم نے ان دروس کا آغاز کیا تاکہ ہم خود بھی متوجہ ہوں اور آپ عزیزان جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں آپ کو بھی ہمارے ان کلمات سے، ان الفاظ سے توجہ ملے، متنبہ ہوں اور ہم سب مل کر اپنے اس سفر الی اللہ کو جاری رکھ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ سرخ رو ہو سکیں، پہنچ سکیں، اس کے جمال کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، اور یہی ہم سب کا وظیفہ ہے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنے وظائف کی درست انجام دہی میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔